الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج مخرج نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم تالو کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں، ڈیفرنٹ پارٹس آف دا پیلٹ، تالو کے مختلف حصے۔ یہ ایک ہیومن پیلٹ ہے، یعنی کہ انسانی تالو کی تصویر ہے۔ سب سے پہلے ہیں دانت، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں، پھر ہیں گمز یعنی کہ مسوڑے، یہ ایرو کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر والا یعنی کہ تالو کا حصہ ہے اور ایرو سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دانت ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں گمز یعنی کہ مسوڑے، جہاں سے دانت پیلٹ میں اٹیچڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تالو کا ابتدائی حصہ یعنی کہ پری پیلٹ ایریا ہے۔ یہ جو حصہ ہے اس میں آپ کو عجیب سی چٹائی سی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سے گڑھے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو لکھا ہوا ہے نطوعن، ٹھیک ہے، نطوعن۔ آج کے مخرج میں اس حصے کا ذکر ہے، یہ تالو کا ابھرا ہوا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس اے رف بمپی ان ایون پارٹ آف دا پیلٹ۔ ان گڑھوں کو کیا کہتے ہیں؟ نطوعن بولتے ہیں۔ یہ ایک ان ایون سا چٹائی نما بنا ہوا ہے نا، گڑھے شکنے بنے ہوئے ہیں، یہ سارا تالو کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تالو کا سخت حصہ، ٹھیک ہے۔ سخت حصے کا مطلب ہے ہڈی والا حصہ۔ تالو کا سخت حصہ کیا ہے؟ ہارڈ پیلٹ۔ یہ بھی ایک مخرج کا حصہ ہے، آگے جو مخرج آئیں گے نا ان میں تالو کا بڑا دخل ہے۔ پھر اس کے آگے تالو کا نرم حصہ جہاں پہ ہڈی نہیں ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر نرم تالو کے آگے بالکل اینڈ میں ہوتا ہے حلق کا کوا، اس کو بولتے ہیں یوولا، انگلش میں اس کو یوولا بولتے ہیں۔ ایک گوشت کی بوٹی سی لٹکی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں حلق کا کوا۔ یہ سارے اصل میں آنے والے جو مخارج ہیں نا ان کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی پہچان، ان کا تعارف اور ان کے ناموں سے واقف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ یہ تالو ہے، اس میں مسوڑے یعنی کہ گم لائن، پھر تالو کا ابتدائی حصہ جو نطوعن پر مشتمل ہے، جو ذرا ابھرا ہوا ہے چٹائی کی طرح، اس میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ پہلا ہے حصہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے ہارڈ پیلٹ یعنی کہ تالو کا سخت ہڈی والا حصہ۔ اس سے بھی آگے جائیں یعنی جو منہ سے دور اور گلے کے قریب ہے تو وہاں تالو کا نرم حصہ ہے جہاں ہڈی نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی آگے جائیں تو وہاں حلق کا کوا آ جاتا ہے، گوشت کی چھوٹی سی لٹکی ہوئی بوٹی جس کو یوولا کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 جو ہے حروف نطاعیہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ پروناؤنسیشن آپ نے ٹھیک کرنی ہے، نطاعیہ، ٹھیک ہے، نطاعیہ نہیں پڑھنا، نطاعیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نطاعیہ، اسی لیے میں نے حرکات لگا دی ہیں تاکہ آپ پروناؤنسیشن جو ہے وہ اچھے سے کریں۔ اور یہ کن حروف کا مخرج ہے؟ ت، دال اور طا کا مخرج، یہ بھی 3 حروف کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں جب آپس میں ملیں تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ت، دال اور طا۔ انہیں حروف نطاعیہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کا نام یہ کیوں ہے؟ نطاعیہ جو ہے نا یہ نطعن سے ہے، جمع اس کی ہے نطوعن۔ نطوعن سے مراد ہے وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے یا شکنے ہیں جو اوپر کے تالو میں دانتوں کی جڑوں کے قریب ہوتے ہیں، تالو کے ابتدائی حصے میں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حروف نطاعیہ کا نام دیا گیا ہے۔ حروف نطاعیہ کا مخرج جو ہے چونکہ مسوڑوں اور تالو کے اس حصے کے قریب ہے اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔
اگرچہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ سیم ہے، لیکن حروف مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی صفات مختلف ہیں۔ جب ادا کرتے ہیں تو پھر مخرج کے جو حصے ہیں ان کی کیفیت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم ان کو باری باری انشاءاللہ ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں۔ تا کی ادائیگی میں رأس اللسان یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے نرمی سے ثنایا اولیاء کی جڑوں کو لگتی ہے، یعنی وہ ٹچ کرتی ہے، ہٹ نہیں کرتی، ٹکراتی نہیں ہے، لگتی ہے، اور باقی زبان جو ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ تا، ات، 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 تاتی، تو۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں جب ہم بطور حرف پڑھتے ہیں۔ میک شور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کی زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑوں کو ہی لگے۔ اگر نوک سے زیادہ حصہ اوپر والے تالو کو لگ گیا تو آواز بگڑ جائے گی، پھر یہ تھا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھیں گے ات، تھ، تھ نہیں، اس میں آواز آنی چاہیے، ت کی آواز آنی چاہیے، ات، 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 تھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھا نہیں بنانا اس کو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تا کی ادائیگی میں جیسے ات، ات، اس میں آواز رک جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے، سانس نہیں رکتا، لاسٹ پہ آپ کو کمزور سی آواز سنائی دے گی۔ تا جب ساکن ہوتا ہے تو اس کی آواز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اور جب تا متحرک ہوتا ہے تو اس کی آواز ذرا فرق ہوتی ہے۔ اب جیسے تا متحرک میں فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ تا، تی، تو، ٹھیک ہے، اس کی آواز فرق ہے، لیکن جب ہم ساکن میں پڑھیں گے تو اس کی آواز تھوڑی فرق ہوگی۔ دیکھیں ات، ات، ٹھیک ہے، اس کو ات نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تا کی آواز پست ہے، باریک، کھلی ہوئی، سخت ہوتی ہے اس کی آواز۔ تا کی ادائیگی میں دھیان رکھنا ہے کہ تا کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا، زبان کی نوک دانتوں کی جڑوں کو ہی لگے، اوپر کے تالو پر ہی نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ تھا بن جائے گا۔ یہ کب تھا بنتا ہے؟ جب آپ کی زبان مقررہ حصے سے زیادہ حصے کو ٹچ کر رہی ہے، یعنی وہ جو جڑیں ہیں ان کو چھوڑ کے اوپر تالو یعنی مسوڑوں کے اوپر تک جا رہی ہے، تب یہ تھا بن جاتا ہے۔ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم۔ اب یہ ختم، ٹھیک ہے، تا بھی لائٹ ہے، میم بھی لائٹ ہے، خو فیٹ ہے، اس کو فیٹ رکھنے۔ ختم، یتلون، یتلون، اس کو یتلون ایسے نہیں پڑھنا، تا کو ہلانا بھی نہیں ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے تا ساکن کی آواز کو اسے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یتلون، تحتیہا، تحتیہا، ظلمتم، ظلمتم۔ دال کی ادائیگی میں رأس اللسان یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے قدر سختی کے ساتھ ثنایا اولیاء کی جڑوں سے ٹکراتی ہے، ہٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لگتی نہیں، ٹکرانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور باقی زبان نیچے ہی رہتی ہے۔ ساکن حالت میں دال کی آواز اچھلتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ دال، دال، اد، 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 یہ ہے ٹکرانا۔ ٹھیک ہے، جب ساکن ہوتا ہے تو اس کی آواز اچھلتی ہے، اد، ٹھیک ہے، پلٹ کے آپ کو محسوس ہو رہی ہے، جبکہ تا میں ایسا نہیں تھا، اس میں زبان کو آپ نے نرمی سے لگانا ہے، ہٹ نہیں کرنا جڑوں کے ساتھ، جیسے ات، 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 اس طرح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دال میں سختی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے زبان کی نوک، رأس اللسان جو ہے۔ اد، دادی، دو، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں جب ہم بطور حرف پڑھتے ہیں۔ دال کی آواز بلند ہے، لاؤڈ آواز ہوتی ہے اس کی، باریک، کھلی ہوئی اور سخت اور مضبوط آواز ہوتی ہے اس کی۔ اس کی آواز جو ہے وہ حالت سکون میں اچھلتی ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخدعون، یخدعون۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا، یخدعون، یخ
ہلانا نہیں ہے، خوا پہ تھوڑی سی آواز چلے گی. یخدعون، دال کو لائٹ رکھنا ہے، دا نہیں کرنا. یخدعون نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے. آگے دیکھیں، مصدقن، مصدقن، صاد فیٹ ہے، دال کو باریک رکھنا ہے. صاد، مصدی، مصدقن. بعدی، بعدی، نعبد، نعبد. اب اس کو نعبدو، دال کو لمبا نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، ایک حرکت جتنا وقت دینا ہے. عین کے مخرج پہ بس جانا ہے. اس کو نہ تو نعبدو جھٹکا بھی نہیں دینا، عین ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو. اچھا اب اس میں دیکھیں، زبان کی نوک جو ہے وہ سختی اور مضبوطی سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، تبھی دال کی آواز نکلے گی. اگر سختی مضبوطی نہیں، نرمی کے ساتھ لگے گی تو پھر وہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ادائیگی کے وقت آپ نے اس کو دھیان سے ادا کرنا ہے. یہ ادائیگی کے وقت حروف کا فرق پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم جیسے ہم نے مخرج پڑھا ہے اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر حرف بگڑ جائے گا، وہ صحیح اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. ادائیگی کا فرق صفات کا فرق ہے، آوازوں کا فرق ہے اور حروف کی شناخت ہے. تو کی ادائیگی میں رأس اللسان قدر سختی کے ساتھ ثنایا اولیاء کی جڑوں سے ٹکراتی ہے، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے تو میں بھی سختی سے ٹکرائے گی، ٹھیک ہے، لگانی نہیں ہے، ٹکرانی ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے. تو باقی زبان خوب اوپر رہے گی، اونچی رہے گی، جڑ سمیت باقی زبان تالو کی طرف اٹھے گی. یہ آپ پک میں دیکھ رہے ہیں فرق، آپ تینوں پکس کا فرق دیکھیے گا کہ تا اور دال میں زبان کی جو جڑ ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے، لیکن تو میں دیکھیں زبان کی جڑ بھی اوپر ہے، درمیان سے بھی زبان اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور زبان کی نوک جو ہے وہ مخرج پہ ہے. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں. تو، تو، ایتو، ایتو، اوتو. اب اس کو ات، ات، ات ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ایتو، تو، توی، تو. اب تو، توی، تو موٹا کرنا ہے، خوب بھری ہوئی آواز ہونی چاہیے اس کی. اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے جب ہم بطور حرف پڑھیں گے. تو، ٹھیک ہے، تو کی آواز بلند ہے، موٹی، بہت بھری ہوئی، سخت ہوتی ہے. تو کی آواز حالت سکون میں اچھلے گی جب یہ یعنی کہ سکون کے ساتھ ہوگا تو جہاں پہ بھی، تو ادھر آواز اس کی اچھلے گی. اب آپ تینوں کا فرق دیکھ رہے ہیں. تا میں نرمی کے ساتھ لگ رہی تھی زبان، دال میں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، تو میں بھی ٹکرا رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دال جو ہے وہ باریک لیٹر ہے، لیکن تو جو ہے یہ اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، بہت بھری ہوئی ہوتی ہے، سخت آواز ہے دونوں کے. لیکن فرق کیا ہے؟ اس کی آواز باریک ہے اور اس کی موٹی آواز ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طعام. اب یہ دیکھیں، تو موٹا کریں، نہ تو ہونٹ گول نہیں کرنے. طعام، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے کسی بھی موٹے حرف کے لیے. اوپر سیدھا منہ کھولیں، جڑ سے زبان اٹھائیں، جیسے یہ پک میں آپ کو نظر آ رہی، اس طرح آپ کی زبان کی شیپ ہونی چاہیے، پھر یہ تو ٹھیک نکلے گا. تو عین کو لائٹ رکھنا ہے، تو آمین ایسے نہیں پڑھنا، عین کو ساتھ میں موٹا نہیں کرنا. تو آمین، اطعام، اطعام، ٹھیک ہے. تو ساکن آ گیا، آواز ہلے گی، ٹھیک ہے، اچھلے گی آواز. بالقسط، بالقسط. اب اس کو بل لام کو بھی نہیں ہلانا، سین کو بھی نہیں ہلانا. کیسے نہیں پڑھنا؟ بالقسطی نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے. لام پہ بھی ہلانا نہیں ہے، اس کو کلکلا نہیں بنانا. بالقسطی، توی، ٹھیک ہے. اس کو بالقسطی، تی نہیں پڑھنا، تا نہیں بنانا، یہ تو ہے، تو زیر توی، توی، ٹھیک ہے، موٹا کرنا ہے. اقسطو، اقسطو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جس طرح آپ کو بتایا ہے آپ نے ویسے ویسے پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور اسی طرح ان کی پریکٹس کرنی ہے. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے، لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2، تالو کے مختلف حصوں کے نام بتائیں. سوال نمبر 3،
ت، دال اور طا کو حروف نطاعیہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے کہ ت، دال اور طا کا مخرج کیا ہے اور تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ت، دال اور طا کی درست ادائیگی اور تلفظ بتائیں اور تینوں کی مشق سنائیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ تا کے ڈونٹس بتائیں، یعنی کہ تا کی ادائیگی میں کیا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔